السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے خون مسلم بہتا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ارزاں کیوں ہو گیا ایک مسلمان کا خون؟ پہلے ہم عراق کی بات کرتے تھے، لیبیا کی، سوڈان کی، سیریا کی، لبنان کی، اب غزہ میں بلڈ بات اوپن ایئر پریزن بن گیا۔ پاکستان میں دیکھیں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، بلوچستان میں نہتے معصوم کلیاں جنہیں کل کا مستقبل بننا تھا انہیں بارود سے اڑا دیا گیا۔ یہ جو ہندوتوا بیکڈ آئیڈیالوجی ہے وہ پاکستان میں انسرجنسیز اور شورش کے تھرو اب بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ کن کن فرنٹس پہ وہ کیا کر رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو لگان لے کے گئے ہیں اس کا تخمینہ $2 ٹریلین ہے۔ اور میں لگان کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہاری بادشاہتیں قائم رہیں گی، تمہارے سر پہ اقتدار کا تاج برقرار رہے گا، بس کچھ ایگریمنٹس کر لو۔ تو درد دل رکھنے والے پاکستانیوں نے کم از کم 1000 نے جو میسج کیے، انہوں نے کہا چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر غزہ میں جب بھوک اور پیاس سے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ایون بھوک پیاس کو بھی چھوڑیں، وہاں پہ لاشیں ایسے پڑی ہیں جیسے گندم کے دانے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہیں وہ درختوں کی چھالیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں۔ اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر دبئی میں ٹورزم کا ہب ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے میں UAE میں زندگی کی چہل پہل ہے، گلف کنٹریز میں۔ تو کیا ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ خدا کی قسم نوالا منہ سے نیچے نہیں اترتا جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ UNO کی رپورٹ ہے کہ 24 گھنٹے 48 میں غذا نہ پہنچی غزہ میں تو 40,000 بچے مر سکتے ہیں۔ دنیا کی ٹیکنالوجی، عیش و عشرت، یہ کس طرف جا رہے ہیں مسلمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا صحابہ سے کہ وہن ہوگا میری امت کی ناکامی کا ذمہ دار۔ فرمایا وہن کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت۔ یہی نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں اہل علم کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے، خدا را آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا۔ اٹھائیں بخاری مسلم، سیدنا عقبہ بن عامر کی روایت۔ فرمایا مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ میری امت کلیتاً میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگی، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ مسلمانوں سنو، مجھے خدشہ ہے کہ یہ دنیا اور مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے۔ آج محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی، وسائل پہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کا کچھ عمر بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کیا ڈونلڈ ٹرمپ اتنا کچھ سعودی عرب قطر سے ڈیل کر کے جا رہے ہیں؟ ایران کے ساتھ ڈیل کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ اکنامک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ بھی بن سلمان کے ساتھ MBS کے ساتھ طے پایا، جس میں دفاعی صلاحیتوں کے لیے $110 ارب کے معاہدے۔ یہ کون سی دفاعی صلاحیتیں؟ غزہ بکھر گیا، مڈل ایسٹ کھنڈرات کا ڈیر بن گیا، اور پھر اس کے علاوہ قطر کے ساتھ بھی، اور قطر نے جواب میں جو کچھ کیا۔ تو کیا عرب، ویل للعرب جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جب ان میں خبیثوں کی، خباثتوں کی کثرت ہوگی، اور وہ وقت تک آن پہنچا ہے جب آپ مڈل ایسٹ کے حالات دیکھتے ہیں، اس کا امپیکٹ سب پہ پڑتا ہے۔ آخر میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں آپریشن بنیان مرصوص، وہ فتح مبین کے ساتھ غروب ہوا، اس کا سورج طلوع رائے حق کے ساتھ ہوا تھا، غروب فتح مبین کے ساتھ ہوا۔ تو بنیان مرصوص کے بعد بھارت کی جو شورش ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کی، ایک فتنہ خوارج تھا، اب فتنہ ہندوتوا ہمارے سامنے پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار، صحافی، جو ہندوستان کے چینلز پہ بھی بیٹھ کے ان کو آئینہ دکھاتے ہیں بڑے دبنگ انداز میں، پاکستان کا مقدمہ جس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں وہ لائق ست تحسین ہے۔ راجہ فیصل صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی سرور نقوی صاحب جو سابق سفیر ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتا ہوں راجہ فیصل صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے سب سے پہلے کہ غزہ، میں نے اس لیے آج یہ بات کی ہے کہ ایک طرف غزہ ہے جس میں درختوں کی چھالیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں، یہ میرا سیلوسڈن
ان کے ترجمان نے، وہاں کے گلف کے خالد قدوسی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے الاقتصاد میں ساتھ میں ہوتے ہیں بھیجی ویڈیوز. میں 3 سیکنڈ سے زیادہ اسے برجائے ہارٹ اٹیک آ جاتا. یعنی بلیاں کتے سونگ رہے ہیں معصوم بچوں کی لاشوں کو، تو ہمارے بچے بھی ہیں، ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی، کیوں نہیں کوئی اٹھ رہا؟ یہ عرب ساری دولت امریکہ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، تو کیا غزہ والے انسان بھی نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ آپ نے واقعی بہت ایک اہم مسئلے پہ بات رکھی آج، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پچھلے اوبیسلی مور دین 2 years ناؤ اس کے اوپر بات چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہر طرف ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سلوشن اس کا نظر نہیں آ رہا. اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن گورنمنٹس میں کافی ساری گورنمنٹس ایسی ہیں جو کہ اس مہمہ کو گاہے بگاہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب تو ہالینڈ ہے، پولینڈ ہے، باقی ملکوں نے، جی، سوئٹزرلینڈ نے، اسپین ہے، آئرلینڈ ہے. آئرلینڈ نے تو سمپلی کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلقات جو ہے وہ اسرائیل سے رکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جینوسائیڈ میں انوالوڈ ہے. اب جب کہ یو کے کی گورنمنٹ نے جب بیانات دیے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر اب جو تحریک ہے وہ تیز ہوگی. لیکن کیا یہ تحریک ان ٹائم ہے یا لیٹ ہے؟ میری نظر میں یہ بہت لیٹ ہے، بہت زیادہ دیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اٹس اے ورج آف کولیپس فار پیپل آف غازہ. انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ اس سارے کانفلکٹ میں آف کورس اپنے آپ کو مستقل قدم رکھا، اور اس کی بھی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی وہ جگہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے جو کہ صدیوں سے آباد ہی ان کی وجہ سے ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید 3000 سال پہلے یا 3500 سال پہلے یہ جگہ ان کو پرومسڈ لینڈ دی گئی تھی، ان کو تو صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ صرف اور صرف کنعان کی جو جگہ ہے وہ پرومسڈ ہے، اور وہ بھی اولاد اسرائیل جو ہے وہ دیٹ از یعقوب علیہ السلام حضرت کا لقب یعقوب علیہ السلام کی کنیت تھی. اور یہ تو جو ان کا کنعان جو ہے صرف اور صرف وہ ان کے ساتھ پرومسڈ تھا. اب وہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف یا جس بھی طرف، تو میرے خیال میں فلسطینی مواطین ہیں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ان کا وطن اصلی ہے، یہ تو چھینا گیا ہے. بالکل ایسا تاج برطانیہ نے وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا، مسلمانوں نے تو ان کے لیے دروازے کھولے تھے خلافت راشدہ میں. بالکل. اور عباسی صاحب آپ کو اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جو اصلی نسل اسرائیل ہے وہ تو اس کے بعد کرسچن ہوئے، پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اور اگر خاضری ایمپائر کا ذکر کیا جائے یہاں پہ تو کوئی مذائقہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو یہود ہیں، جو کہ زائنسٹ یہود ہیں، یہ بیسیکلی وہ ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے تھے، اور جوڈائزم میں تو کنورژن ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں آج جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ کو قطر اپنا رول پلے کر رہا ہے. when it comes to lip service, of course it is coming from the Saudi Arabians as well, and UAE کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تمام ممالک کو کرنا چاہیے. پاکستان نے اپنا کلیئر سٹانس رکھا ہے. پاکستان بلیوز ان وہ جو 1967 کے جو بارڈرز ہیں، پری وار بارڈرز، اس کے اوپر دو ریاستیں بنے. اور پاکستان تو وہی پوزیشن ہے پاکستان کی جو کہ سب سے OIC کی پوزیشن تھی، اور یونائٹڈ نیشن کی بھی وہی پوزیشن ہے. جنرل زاہد محمود صاحب، یہ بتائیے، ہم کتابوں میں پڑھتے تھے خون سے تاریخ لکھنا، غزہ کے مسلمانوں نے اپنے خون سے، کتابوں میں نہیں، اس زمین پہ تاریخ لکھ دی ہے لہو سے. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ آئے، وہاں پہ ایگریمنٹس ہوئے، یہاں ایگریمنٹس کے دوران مجھے کوئی غزہ کا ذکر نظر نہیں آیا. خاطر خواہ $1 ٹریلین اسٹریٹجک پارٹنرشپ، طیارے گفٹ کیے جا رہے ہیں، خریداری کا معاہدہ، 243 ارب کے دفاعی معاہدے ریاتھون اور جنرل ایٹامکس کے ساتھ قطر کے. پھر اسی طرح ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں سے وہ خزانہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بتائیں نا ذرا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اٹ از آلویز اے پلیئر راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا. نقوی صاحب ہیں اور احمد حسن، اٹس اے گریٹ آنر. دیکھیں، یہود کی جو اپلیکیشن ہے یا ہنود کی اپلیکیشن ہے ریلیجس پوائنٹس آف ویو سے، یہ تو ہمیں ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن میں بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وٹ از دیٹ ریلیشن شپ. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب، میں ذرا اس کو تھوڑے سے دوسرے جو جیو پالیٹکس چل رہی ہے اس وقت، اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ جتنی اب ہم باتیں کریں ساری ریئلٹی ہے. جی،
اور انفارچونیٹلی مجھ سے آپ نے اسی کرسی سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو امہ کے مسائل ہیں یا امہ کے جو چیلنجز ہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیلنجز اس چیز کو ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے، امت تو ایگزسٹ تو امہ تو ایگزسٹ ہی وہ نہیں کتابوں کرتی، میں تو ہے کتابوں میں ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں بھی ریئلسٹ چیک لگانا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کیا گیا۔ ماضی کی چیزیں انٹرسٹ ہیں جی، امریکہ کلیم کرتا ہے بگ ڈیموکریسی ہونے کا، ڈیموکریسی، لیکن ہمیشہ ڈیل جو کرتا ہے وہ ادھر کنگ شپ کے ساتھ کرتا ہے یا ڈکٹیٹرز کے ساتھ کرتا ہے، ان کا بہت اچھا ایٹیٹیوڈ، دے آر کمفرٹیبل ان دس ارینجمنٹ۔ تو یہ جدھر جدھر انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر لینڈ کا، ہر ریلیشن شپ کا اپنا انہوں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے، یہی فارمولہ وہ اسرائیل یا مڈل ایسٹ میں انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ لگا۔ اچھا، دے کریٹ این انوائرمنٹ جس میں پہلے وہ آپ کے لیے ایک تھریٹ، یہ ان کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے جی ہمیشہ، اور یہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے پہلے ایک تھریٹ کریٹ کرتے ہیں، ہم سارے اس سے گزرے ہیں، ادھر کی لیڈرشپ کے لیے ایک تھریٹ کریٹ کی جاتی ہے، اب وہ کنٹرول قیاس ہے یا قیاس ہے، وہ ابھی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب احمد الشرا آج سے کچھ سال پہلے کچھ اور کسی اور ڈومین میں تھے، ہی بلانگ ٹو سم ادر، آج جولانی بن کے اور آئے آج جولانی جب بنے ہیں، تو جب انہوں نے سوٹ پہنا ہے اور فیصل صاحب کی طرح ٹائی شائی انہوں نے جب لگائی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ از میٹنگ ہم، آج شام ڈفرینٹ ہو رہا ہے، تو یہ انٹرسٹ ہے سامنے۔ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ لاسٹ ایئر جب آئے تھے تو اسرائیل ایک پیوٹ رکھتا تھا وزٹ پہ، کہ اس دفعہ انہوں نے اس کو ایوائڈ کیا ہے، شو یہ کر رہے ہیں کہ جی میں اس کانفلکٹ کو بھی اب ختم کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ ٹاکس کی بات کی انہوں نے، ایران کے ساتھ بھی بات کی ہے، اپنا بھی اچھا وہ امریکن بزنس بھی ٹریڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، چونکہ خود بھی بزنس مین ہے، اور اب یہ ورلڈ اور اب انٹرنیشنل پالیٹکس اب یہ ٹریڈ کا نام ہو گئی ہے جی، ادھر امبانیز اور اڈانیز انڈیا میں ابھی ڈیلیں کیا کریں گے، پولیٹیکل پالیٹکس بھی انہی کے مطابق چلے بڑی گی، امپورٹنٹ بات امریکہ کا بھی جو ہے اس میں ایلن مسک، ان کی اپنے کشنر، ان کے اپنے زرکبرگ ریلیٹیوز، سو لاٹ آف بزنس۔ اچھا پھر عرب میں بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی اپنے بزنسز ہیں، فیملی بزنسز ہیں، سو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشن شپ تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں، پولیٹیکل ایشوز تھوڑے سے پیچھے جا رہے ہیں، اور بزنس لیڈ ٹریڈ ہیز بیکم اے میجر ٹول، وہ اس میں سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی بھی ہے، میجر ٹول ہو رہا ہے، فیملیز اسٹیبلش ہو رہی ہیں، تو اس کے بیچ میں غازہ کی سٹوری بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ آپ جو موریلٹی، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، وہ دیکھیں نا، جب نیتن یاہو نے وزٹ کیا امریکہ کا، تو اپنے پہلو میں کھڑا ہو کے وہ اس کی کنسٹرکشن کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روئن میں تبدیل ہو گیا ہے، اس کو میں ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پہ وہ لے رہے ہیں کہ جی میں اس کو رویرا بناؤں گا، اور ساتھ کون کھڑا ہے؟ جس نے روئن کیا ہے۔ تو دس از دی ریالٹی۔ اچھا، یہی سوال فیصل صاحب آپ کی طرف، کہ یہ جو وزٹ ہے ٹرمپ کا، بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے بات کی، دنیا اب ٹریڈ آگے آ گئی ہے، شاید باقی چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں، ہر ملک کا اپنا بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ویسٹ جو ہے اپنے بینیفٹس نیٹو بنا لی، یو ایس اپنے بینیفٹس دیکھ رہا ہے، بلاکس بن رہے ہیں، تو رشین امریکن بلاک پہلے یونی پولر تھا، اب بائی پولر، اب ملٹی پولر جا رہے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں اپنے بلاک کی طرف جاتے؟ 57 ہیں، ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی رکھیں، لیکن کچھ چیزوں پہ تو فارن پالیسی، ڈیفنس پہ، اس پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جنرل صاحب نے بہت ہی اچھی ایک بات کی کہ پہلے سب سے ہمیں اسیس کرنا چاہیے کیا ہم ایک امہ ہیں، کیا ٹھیک ہے، اگر ہم امہ ہی نہیں ہیں، او آئی سی کا فورم ہمارے پاس موجود ہے، اب او آئی سی کے فورم میں آف کورس بزنس فورم بھی آپ لے کے آئیں، اور آپ ایک چیز طے کر لیں کہ ہم صرف اور صرف ان ممالک میں، او آئی سی کے ممالک ان ممالک میں صرف انویسٹ کریں گے جہاں پہ کہ جہاں سے کہ ہمیں کوئی اچھی ہوا آئے، مسلم فرینڈلی ہوں، مسلم فرینڈلی ہوں۔ لیکن اب جب کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ میزائل جو کہ اسرائیل داغ رہا ہے آپ کے ہی مسلمانوں پہ غازہ میں، وہ میزائل جو ہیں وہ امریکہ سے بن کے آتے ہیں، یہ اور وہ امریکہ سے بن کے آتے ہیں، اور انہی سے ہی آپ کے بچے قتل ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور آپ انہی کو ہی دوبارہ پیسے دے رہے ہیں کہ اس کا وہ مطلب اپنی انڈسٹری اربوں میں کا حصہ ہے پیسے کا فلسطینیوں کے قتل میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میری نظر میں یہ جو فیصلے ہیں کہ کس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کتنی وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، اب آپ کے پاس ایک کنٹری چائنا بھی تو ہے جہاں پہ کہ آپ کے پاس وہی اپرچونٹیز ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ٹرمپ کے وزٹ کی، جو مڈل ایسٹ کا تھا، گلف کنٹریز کا، اور اس کا امپیکٹ غزہ پہ کیا ہے، اور غزہ کا سولوشن کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ علی سرور نقوی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔
غزہ کے کانٹیکسٹ میں ٹرمپ کی یہ ڈیلز اور ریلز اور اتنا کچھ لے کے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ سے، اس کو فیوچرسٹک پراسپیکٹ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، تو اس لیے اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اخلاقی مسائل حل کرے یا اخلاقی پوزیشن لے، تو بالکل غلط توقع ہے۔ ٹرمپ مڈل ایسٹ آیا تھا، سعودی عرب، قطر، تو اس خطے میں جو اس نے دورہ کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان سے بزنس ڈیلز کرے، کاروباری معاہدے اور انتظامات کرے، تو اس مقصد سے وہ آیا تھا۔ اب جہاں تک غزہ کا پرابلم ہے، ٹرمپ اسرائیل کی پوری طرح حمایت کرتا ہے، اس کے اپنے فیملی میں یہودی موجود ہیں۔ ٹرمپ بلکہ ایک کبھی خبر ایک نکلی تھی کہ شاید ٹرمپ بھی یہودی ہو گیا ہے، لیکن غالباً وہ تو درست نہیں ہے، مگر اس سے جو نیکسٹ بیسٹ سچویشن ہے وہ یہودیوں کا بہت دوست ہے، بہت قریب ہے ان کے۔ تو یہ جو حقیقتیں ہیں وہ ہمیں ان کو اس کو اپنے کنسیڈریشن میں، اپنے تجزیے میں لینا چاہیے۔ آج جو صورتحال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہودی پہ بھروسہ نہ کرو، اور وہ آج صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ تو میں 2 مسلمان ملکوں میں سفیر رہا ہوں، میں جارڈن میں سفیر رہا ہوں، الجیریا میں سفیر رہا ہوں۔ امہ کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ، امہ کی بات صرف پاکستان میں سنتا ہوں، میں نے کہیں کسی عرب ملک میں امہ کا کوئی ذکر نہیں سنا۔ تو ہمیں یہ سب باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں محمد علی صدیقی، جو کہ کراچی میں ڈان میں بہت سال رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے آور عرب بردرز، اس کے بارے میں آپ وہ کتاب پڑھیے، اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں عربوں کا کچھ تصور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ابھی دورہ ہوا ہے ٹرمپ کا، آپ کی جو سوال تھا اس پہ میں واپس آتا ہوں، کہ جو دورہ تھا ٹرمپ کا وہ صرف اس لیے تھا کہ بزنس ڈیلز کرے۔ جو فلسطینیوں کی تکلیف ہے، جو ان کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو ایک تباہی مچی ہوئی ہے، اور آپ نے جیسے خود کہا کہ ایسی سینز، ایسے تصویریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ تکلیف دل کے اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی ہمارے اس طرح تکلیف میں گزار رہے ہیں اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں احساس پھر بھی ہے، باقی عرب ملکوں میں اس کا احساس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج فلسطین کا یہ حال ہے جو کہ آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹھیک ہے، افسوس کی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ جہاں صاحب یہ بتائیں کہ ہم تھوڑا اس کو موضوع کو اس طرف موڑتے ہیں کہ جیسے فلسطین میں یہودیت حملہ آور نہیں ہے، فلسطین ہمارا کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب جو آؤ ان چیزوں پر جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اور میثاق مدینہ سب سے بڑی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورس انکلوسیونیس کی بات کی اس میں۔ پاکستان میں کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، سب کا احترام ہے، بلکہ ہمارے خود میرے اکیڈمیا میں دوست ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اچھا ریلیشن شپ ہے، اسلام سب کے لیے۔ بات ہے سیہونزم کی، وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوتوا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو بنیان و مرسوس ہوا ہندوتوا کے خلاف، ادھر امپیکٹ سیہونزم کا وہ کھنڈر بنا دیا۔ انہوں نے بھی سوچا اسرائیلی ڈرون بھیج کے، پیچھے تو اسرائیل ہی تھا، پاکستان میں بھی غزہ بنائیں گے، تو ہم نے بنیان و مرسوس بن کے جو اس کو کیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست کویشچن کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زائنزم تھرو لیکوڈ پارٹی ان اسرائیل اور ہندوتوا تھرو بھارتیہ جنتا پارٹی RSS انڈیا، بھارتیہ جنتا پارٹی اپلیکیشن اس ریجن میں، دونوں کے ڈیزائنز ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ فلسطینی بچے تھے، ابھی راجہ صاحب بھی
فرما رہے تھے کہ جی وہ گولے امریکہ میں بنے ہیں اور یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. وار میں استعمال ہوتے تو کوئی گلا شکوہ نہیں تھا کہ دونوں ایک جیسی ہوتی طاقتیں. دیں ان کو بھی دیں, انڈیا کو بھی ابھی امریکہ بھی اسلحہ دیتا ہے, ہمیں بھی, ہمارے پاس بھی ان کا اسلحہ ہے, وی ہیو نو ایشوز, ان کو دیتے اگر بیلنس ہوتا یا کچھ وارنگ. جینوسائڈ بچوں پہ جینوسائڈ, تو جینوسائڈ کے لیے یہ چیز ہے, دیٹ از دی ریگریٹیبل تھنگ, اس کا دکھ ہے. آپ ان کو دیں اسلحہ دیں لیکن وہ اگر برابری کی سطح پر. اب یہاں پر بھی اسرائیل کی جو زائنزم کا اپلیکیشن تھی, یہی ماڈل اٹھا کے چائے والے نے پاکستان پہ لگانے کی کوشش. چائے والا, اچھا وہ دودھ پتی والا, دودھ پتی والا, گجرات والا. انڈیا میں دو ہے نا, ایک وہ ابھی نندن بھی تو ہے. ہاں تو وہ نہیں, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلوے کی چائے والا ہے, ریلوے کی چائے والا جو ابھی ملٹی بلینئر ہے, جو آیا دھوتی میں تھا, تھڑے سے تھڑے سے تھا, ہی از ملٹی بلینئر. وہی کنیکشن جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بزنسز کا کیا کنیکشن ہے, وائی دے وانٹ ٹو بی ان پاور اینڈ وائی دے وانٹ ٹو ویج دا وار. وار ہیز بیکم اے اکنامک بزنس ایکٹیویٹی. یہ اپنے بزنسز کو اپنے یہ اچھا ساتھ جوڑ دیں. تو کل اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں آسام پہ. میں نے اسپیچ سنی ہے کہ جی وہ پاکستان میں ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ فیلڈ مارشل, کس بات پہ, کس چیز پہ. تو وہ ایک اپنی پولیٹیکل کمپین کے طور پہ, اور ہیٹ اتنی فیل ہو گئی کہ جنرل عاصم مودی کی زبان پہ اور آسام میں ڈسکس ہو رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا وہ امبیرسڈ ہیں جی, اس وقت امبیرسڈ ہے. آپ نے بات کی تھی کہ یہ کس چیز پہ بنیان مرصوص کیا تھا, تو بنیان مرصوص یہ جو ریوارڈ ہے نا جی, جو جنرل عاصم منیر کو ملا فیلڈ مارشل والا, دس از این آنر. یہ نیشنل آنر ہے, انڈیویجول کا آنر نہیں ہوتا یہ نیشنل ریزالو, کیونکہ وہ سپہ سالار تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے اور نیشن پوری کی پوری کھڑی تھی, اس لیے انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا اپنی شہداء کو, اپنے غازیوں کو اور اپنی عوام کو. اور ملٹری نے, پاکستان آرمی نے, پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان نیوی نے, ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس یاد ہوگی جب پہلے دن 2-3 دن کا ایکشن ہو گیا, جب یہ ختم ہوئی, تو سب سے پہلا شکریہ پاکستان کی عوام کا کیا, دا وے دے ور. تو یہ نیشنل ریزالو کی. اب بنیان المرصوص تھا ڈیفائنس, کہ ہم نے کسی کی اجارہ داری نہیں ماننی, حسینیت تھی اس میں, تو وہ اس کا مظاہرہ کیا پاکستان نے. بڑی خوبصورت. دوسرا مظاہرہ کیا جی ڈیفنس کا, کہ ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں, نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں, تو جو خندقیں کھودی گئی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بدر کا ریوائیول تھا. ٹھیک ہے جی, ریوائیول تھا کہ ہم اپنا ڈیفنس کرنا جانتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز دکھائی کہ ہمارے پاس پوٹینشل کتنا ہے, اور تیار رکھو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ وہ جو گھوڑے جو ہمیں حکم ملا کہ پاکستان قرآن کے عین مطابق. تو یہ ریفلیکشن ہے اس قرآن کا. اور آخری چیز ہے ان باؤنڈیڈ ریزالو. اس نیشن کا جو ریزالو ہم نے شو کیا, تو یہ تھا جی بنیان مرصوص, اور اس کو پھر پوری دنیا نے مظاہرہ کیا. اور آج کا پاکستان اگر ہم خود اس کو نہ لے ڈوبے, ہم اس کو, تو there is no, وہ قائد اعظم کے جو ورڈز ہیں نا, there is no power on earth which can undo پاکستان, یہ ایسا ہی رہے گا. ہم نے اپنے ہاؤس کو صرف ٹھیک کرنا ہے, اور یہ بنیان المرصوص یہ تھا جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. بہت زبردست آپ نے ہائی لائٹ کیا. راجہ فاضل صاحب, جیسے جنرل صاحب نے کہا, مجھے ایک چیز بتائیں, فیلڈ مارشل عہدہ پاکستانی عوام کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت نے نہیں دی, حکومت تو ریپریزنٹیو پبلک ہے, لیکن پوری قوم کی اس میں ول شامل تھی. وہ جو بنیان مرصوص جس طرح دفاع کیا, قوم نے کہا کہ ٹریبیوٹ ہے, آپ فیلڈ مارشل تو کیا. اس پہ میں نے ایک جگہ بات کی تھی کہ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل تو دنیاوی عہدہ ہے, آپ فضیلت مارشل ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین, اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے جو جنگ پہ بارڈر پہ لڑتے, ان پر جو گھروں میں بیٹھے ہیں. تو فضیلت مارشل کا ٹائٹل تو آپ کو اللہ دے رہا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو غزوہ ہند میں اس ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. جسے اللہ رسول سرٹیفکیٹ عطا کر دیں جس فوج کو, لشکر کو, تو یہ ٹائٹل تو چھوٹے رہ جاتے ہیں, پھر مورال تو اپ ہوگا میرے خیال میں. دیکھیے وہ خراسان والی جو ایک حدیث ہے, اس میں بھی میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ اس حدیث کو, جب یہ منظر عام پہ آئی تھی یہ حدیث, اس وقت کی ہے کہ جب خراسان کے اس طرف صرف ایک ہی ویلی تھی, اور وہ انڈس ویلی تھی, اور وہ انڈس اوپر سے شروع ہوتا ہے اور وہ نیچے تک جاتا ہے, اور جو لوگ ادھر تھے وہی ہیں جن کے بارے میں ذکر, ٹھنڈی ہوائیں آتی. اور میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, اور میرا بھی وطن وہی ہے, اور آپ کا بھی وطن وہی ہے, اور یہیں سے وہ کون سا وطن ہے پتہ ہے؟ مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ پاکستان ہے.
اور یہاں میری نظر میں جو فیلڈ مارشل کا ایک ٹائٹل اوبیسلی دیا گیا یہ بفٹنگ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی, سٹیل نروز آف سٹیل کا مظاہرہ کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ہم پہ امپوز کی گئی پھر ہم کسی کا کچھ نہیں چھوڑیں گے, پھر ہم وہ گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. اور ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ دشمن کی ٹیریٹری میں بھی یہ انشور کرنا کہ وہاں پہ کسی بھی سویلین کی ڈیتھ نہ ہو. سارے کے سارے, اب تو پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی میسائلز مارے اور جتنی بھی ایریل بومبنگ کی وہ سب کی سب صرف اور صرف ان کی ملٹری انسٹالیشن. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار. جنرل صاحب خود حافظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں بچوں بوڑھوں کو درختوں کو نہیں کاٹنا, تو یہ سپہ سالار آل رسول ہے, حافظ ہے, اسے تو ایتھکس کا بدرد عتم پتہ ہے, اور یہ کیسے سویلین کو مار سکتے ہیں؟ ہم نے جب ہمارے ملک میں بھارت نے وہ رات کی تاریکی میں ہماری مسجدوں کے اوپر میسائل مارے, ہم نے ان کے جواب میں دن دہاڑے ان کے ٹیمپلز پہ ان کے مندروں نہیں پہ مارا, نہیں مارا. ہم معبد کو نہیں مارتے. یہ کہا کہ ہم ہندوازم کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہندتوا آئیڈیالوجی کے اسی پہ بات کریں گے. بات ہو رہی ہے بنیان مرصوص کے بعد قوم ایک پیج پہ ہے, تو ہندوستان یہ جو انوالومنٹ کر رہا ہے پاکستان میں, شورش انسرجنسیز بلوچستان میں نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے, اس کو ہم کیسے انکاؤنٹر کریں؟ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے پی ایم ایل این سے جناب خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا کہ قوم اور فوج کی مشترکہ کاوشیں ایک پیج پہ ہیں, تو اب بنیان مرصوص جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف کیسے انکاؤنٹر کرنا چاہیے؟ جی, دہشت گردی جو کہ ہندوستان کی طرف سے اب پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کرائے کے قتل کروانے کے بھی دعوے دار ہیں. تو اس میں جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے, ایک تو الحمدللہ اس کا آپ نے ذکر کیا, وہ پہلا اس کا قدم ہے کہ قوم متحد ہو اپنے دشمن کے خلاف اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو. وہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ ہم نے وہ حاصل کر لیا. تو اب اس کا ایک بیرونی حصہ ہے اور ایک اندرونی حصہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہم نے بلا شبہ ایک کہتے ہیں عسکری کیمپین کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ, جو ہماری معصوم بچیوں پر حملہ آور ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ بلوچستان میں خاص طور پہ ایک نئی گفتگو کا اور ڈائلاگ کا آغاز بھی کرنا ہے کہ وہاں کے جو معاملات ہیں اس کو ہم مستقل بنیادوں پر حل کریں, تاکہ جو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ پنپ ہی نہ سکیں ہماری مٹی کے اوپر. تو لہٰذا وہاں ایک عسکری حصہ بھی ہے اور ایک اس کا سیاسی اور گورننس آسپیکٹ بھی ہے. تو ان دونوں پر ہم بیک وقت عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اس قسم کی جو یہ شورش ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. اچھا خرم صاحب, لیکن دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دنیا کے سامنے بے نقاب بھی کرنا ہے کہ وہ ایک غاصب, غیر ذمہ دار اور ایک دہشت گرد ریاست. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں, انٹرنیشنلی ڈپلومیٹیکلی ہم نے اپنا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے. ہندوستان جو ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں, دنیا کو آگاہ کرنا ہے, تو کیا نیگوسیشنز میں مسئلہ کشمیر, پانی کی جو آبی جارحیت ہے ہندوستان کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم, یہ تینوں ایشوز ہندوستان کے ساتھ ٹیبل پہ رکھنے چاہیے؟ یہی جی بالکل یہی چار معاملات ہیں جو دنیا کے سامنے رکھنے ہیں. ایک تو ہندوستان کی جو ایک دہشت گرد ریاست ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے, اس کو بے نقاب کرنا ہے. دوسرا اس کی جو آبی جارحیت ہے کہ اس نے پانی کو بھی ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, اور یہ غالباً ہم نے حالیہ دنوں میں سوائے اسرائیل کے جس نے غزہ کے رہنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ پانی بند کیا تھا, اس کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی. جی. تو یہ جو آبی جارحیت ہے اس کے اور بھی معاملات ہیں جو انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے. تیسرا جو ہندوستان کی جو غیر ذمہ داری تھی اس مارکہ حق کے دوران کہ انہوں نے پاکستان پر بیلسٹک میزائل چلائے, اور جو کہ بیلسٹک میزائل کا چلانا ایک اس پورے خطے کو جو ہے وہ ایک جوہری نیوکلیئر وار کے دہانے پر لے آیا. جی. تو ہم نے اس معاملے میں پھر
جو مسئلہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اصل میں اب اس کو ایک حل کے طور پر پیش کرنا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دیر پا امن چاہیے تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل سب سے بڑا جو ہے اس میں معاون ثابت ہو. جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. فیصل صاحب نے کہا کہ ڈیلیگیشن باہر جا رہا ہے انہی ایشوز کو 3 نکاتی ایجنڈا. تو مودی صاحب تو کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر پہ بات ہوگی، جبکہ ان کی خود پوسٹیں وہ مقبوضہ کشمیر کی وہ کچھ گنوا بیٹھے ہیں. پہلے وہ تو اس کے بارے میں اپنی چارپائی کے نیچے ذرا جھاڑو پھر کے دیکھیں. تو یہ ڈپلومیٹیکلی جیسے خرم صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، بلاول صاحب جا رہے ہیں ان کی سربراہی میں، دنیا کو ہم نے ایک بتانا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے ہو رہا ہے ٹیررزم. اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ اوبیسلی مودی جو ہے وہ ابھی بھی اپنی چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہے. میرے خیال میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ وہ ہم نے ان کو رج کے ذلیل کیا، انہوں نے ذرا نہ فیل کیا. تو اس وقت وہی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ انتہائی ایک وہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا جس میں کہ ڈینائل ہوتی ہے بندے کی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وہ 3-4 دن سویا نہیں. جب بندہ 3-4 دن نہ سوئے نا تو اس کے بعد سائیکولوجیکلی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن بھیجنے کی، آئی تھنک پاکستان کو کوئی خاصی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان نے تو پوری دنیا کو پروو کر دیا. جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب کو پارکنسن ڈیزیز کے سمٹمز ہیں؟ اب تو ہر ایک چیز کے سمٹمز ہوں گے. پارکنسن کا پتہ ہے نا آپ؟ جی 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 مجھے بہت اچھے طریقے سے وہ آ گئے ہیں. اور دوسرا پچھلے دنوں کی بات ہے، اکیڈیمیا میں دوست ہیں انہیں ڈی ہائیڈریشن بھی ہے اور ایک اور بیماری بھی ہے، وہ ہم دائرہ کیمرے پہ نہیں کہہ سکتے. رانا مبشر صاحب نے اس پہ ہائی لائٹ کیا. جنرل صاحب یہ بتائیں، جس شخص کو ڈی ہائیڈریشن ہو، پارکنسن کی علامات ہوں، ڈائبیٹک بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، تو ایسے شخص کو اور اوپر سے جنونی بھی ہو، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، بچر آف گجرات کا ٹائٹل بھی ہو، یہ سب کچھ ہونے کے اس نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کیوں بنایا؟ بھائی ان کو تو بنایا یہاں پہ جو قربانیاں ہیں قوم کے لیے کیا ہے. تم وزیر اعظم کیوں بنے ہو کہ گجرات کے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بابری مسجد کو شہید کیا ہے، کشمیریوں کی نسل کشی کی ہے، اوپر سے تمہیں ڈی ہائیڈریشن ہے، اتنی بیماریاں ہیں، تم پردھان منتری کیوں ہو؟ دیکھیے بڑے ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں جی جہاں تک یہ پہنچے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کی لوک سبھا میں میرے خیال میں 3 یا 4 ان کی سیٹس تھیں جی. ہاں پھر یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے یا سیکولر ایک جو فیس ہے، یہ وہی لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی اسپیشلی ناظرین کو کہ جنہوں نے گاندھی کو مارا ہوا ہے جی. ناتھورام گوڈسے ساورکر کا شاگرد تھا آر ایس ایس کا. اور وہ کس وجہ سے کہ وہ ہندو مسلم بات چیت کرتے تھے، وہ نان وائلنٹ تھے، انکلوزیوٹی کی لیکچر تھا، بات تھی تب. اور یہاں آپ کو اگر تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے، گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کا ہے. جی بالکل، جسٹس دیکھیں نا، جسٹس. اور اس وقت جب پاکستان کا بننا تھا تو گاندھی یا وہ لوگ جو بھی ہندو وہاں پہ رہتے تھے، آپ نے بڑی زبردست شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم نو مذہب کوئی برا نہیں ہوتا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور لوگوں کو سزائیں بھی دی ہوں کسی مذہب کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو سزائیں بھی دی ہیں. بٹ وٹ ایور، تو اس پہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ الگ ہے، رہن سہن 2 نیشن تھیوری، جو ابھی ثابت بھی ہو. بالکل. تو ہم ایکسکلوزیوٹی کی طرف جاتے تھے، ہم نکلنا چاہتے تھے اسے، اور وہ بات کرتے تھے جوڑنے کی، انکلوزیوٹی کی. اب یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ڈگر پہ چلی ہے کہ ان کو نکالیں. اور نکال کس کو رہے ہیں؟ مائنورٹیز کو، دلتس کو، مسلمانوں کو، کہ یہ ہم خود الگ ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے چیزوں کو. اچھا یہ وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے اور سلولی اینڈ گریجولی ان کی سی وی میں سب سے بڑا چیز جو ہے وہ ہے کتنا ناحق خون بہایا ہے آپ نے ٹو بیکم دی چیف منسٹر اینڈ ٹو بیکم دی پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ. تو اسی سی وی کا یہ شاخسانہ ہے. ابھی امت شاہ ڈوول، جس کو میں میڈ آج کل کہتا ہوں نا، میڈ اپلیکیشن، مودی، امت شاہ اور ڈوول کی جو اپلیکیشن، میڈ اپلیکیشن، اس پورے ریجن. یہ ایبریویشن آپ نے دی ہے میڈ، دوبارہ دہرا دیں. مودی، امت شاہ اینڈ ڈوول. مودی، امت شاہ اینڈ ڈوول. اسی پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ میجر جنرل زاہد صاحب، راجہ فیصل صاحب، علی سرور نقوی صاحب، خرم دستگیر صاحب. میڈ آج کے پروگرام کا جو وہی والا ٹائٹل ہے جو اینڈ ہم کریں گے، میڈ، مودی، اجیت ڈوول اینڈ امت شاہ اینڈ ڈوول. امت شاہ اینڈ ڈوول. تو یہ میڈ، یہ ٹرائکا ہے جو میڈ کا مثلث ہے، ایبریویشن ہے.
इससे हमें जान छुड़ानी होगी। हम सारे एक पेज पे हैं और बेहमदी ताला अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बुनियान मरसूस में हमें कामयाबी मिली। अंदरूनी चैलेंजेस जो गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, नाइत्तेफाकी के हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम बुनियान मरसूस बन के इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। एक कौम बनेंगे तो दुश्मन मैली आँख उठाकर नहीं देख सकता। हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पे है, लेकिन जब पाकिस्तान की आन की बात आए, सब्ज़ हिलाली परचम की बात आए, तो फिर ये सब्ज़ हिलाली परचम सब्ज़ गुंबद खज़रा के साथ कनेक्टेड होता है। फिर हम ये नहीं देखते हमारी टाइज फिर आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल होती हैं, फिर हमारी ज़ात पीछे रह जाती है। बुनियाद पाकिस्तान की कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होती है। फिर हम इसे उलूही परचम समझते हैं। हिंदुत्वा सुन ले, ये फिर सब्ज़ हिलाली परचम मुस्तफ़ा की निस्बत का परचम होता है, दीन की निस्बत का परचम होता है। फिर हमारी आंखों में चमक शहादत की होती है, जज्बा हैदर करार वाला होता है, ललकार कासिम की होती है। फिर हम पीछे नहीं हटते, बल्कि तुंद हवाओं से लड़ते हुए तुम्हें पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।